نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا یہ ساری مجبوری ہے اسی عقیدہ ہو بنایا جڑا قرآن نے بیان کیتا فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم جنہوں آپ بیماری نہیں آدھی ہو آپ شفا والدہ آدھی بالباس رب الناس وشفی انت شافی تو رب شفا دینے والا ہے جنہوں آپ بیماری آ جائے ان کو بیماریاں دور نہیں کر سکتا یہ عقیدے دی بات نوٹ کر کے لے جا حضرت علی نے اکھاں دے اوتے الباب لایا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے شیر مقابلہ جب پہ ہی پتہ چل جائے گا تیرے کے دن مقابلہ پہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے اتنی گل کر کے کام شروع ہوا ہے ہماری تلوار تو لا کے پر سٹ دیتی علی رضی اللہ تعالیٰ نے فتح دیتی اللہ نے خیبر دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں عطا کی تاں قرآن کی آتا ہے فرمایا والا تقین درس دیتا ہے عزیز ایمان اور عقیدہ مننے کہ قبر جڑی ہے پختہ حرام ہے ایک قبریشت سنت کے مطابق زمین کو بلند کرنا محبوب کی سنت ہے یہ عزیز ایمان اور عقیدہ ہے آئیے ذرا غور کیجئے سیدنا علی المرتضی شیر خدا سارے کہہ دیو جو نہ نالے سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نور کرنا اللہم انی اسالک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین حضرات گرامی ہر قسم دی حمد و سلام اللہ مالک اللہ واسطے انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آقا کائنات امام الانبیاء حبیب کبریاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے محرم الحرام دا مہینہ جاری و ساری ہے اس مناسبت دے نال چند خطبات جمعۃ المبارک کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی شان دا مقام دا بیان کرنا اس کا سلسلہ جاری ساری ہے اللہ تبارک و تعالی نے سارے صحابہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو لے کے طفیل بن عمر ابو عامر الطفیل الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ تمام تمام صحابہ نو جنت دا سرٹیفکیٹ عطا کیتے فرمایا وَقُلْ لَهُمْ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اسی اونا نال نیکی دا جنت دا وعدہ فرما لیا اور دوسری آیت کے مطابق فرمایا اِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ جڑے لوگ سبقت لے گئے نیکی دے اندر اولئک عنہا مبعدون اسی انہوں جہنم تو دور کر دیتا ہے گویا کہ صحابہ اکرام کلہم سارے دے سارے مغفور نے مرحوم نے جنتاں دے وارث بن چکے انہاں صحاب دے اندر خلیفہ چہارم جناب سیدنا
علی المرتضی شیر خدا سب کہتے ہو رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی شان مقام بلندی اور رفعت تواڈے سامنے گوش گزار کرنا چاہنا۔ آپ سب نالوں پہلے چھوٹے بچیاں جو ایمان لے کے آن والے نے، جتنے بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید جو مسلمانہ دے ایمان آنے دے مومنہ دے او صاف بیان کیتے ہیں، اور عباد الرحمن دیا صفتاں جتنیاں بھی بیان کیتے ہیں، ان ساری صفات دے مستحق سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میرے جان تو بعد میری سنت نو تے میرے خلفاء راشدین دی سنت نو لازم پکڑنا جو کہ ہدایت یافتہ نے۔ تو عام خلیفہ چہارم نے اس حدیث تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ ہدایت یافتہ بھی نے اور لوگوں نے آپ کو ہدایت حاصل بھی کی تھی۔ نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہی یہ بات فرمائی سی، علی اگر تیرے ہاتھ ایک بندہ بھی راہ راستے آ جاتا ہے ہدایت آ جاتا ہے، تیرے واسطے سرخ اونٹا نالوں بھی یہ بہتر ہے کہ ایک بندے دی ہدایت تیرے ہاتھوں ہو جاتی۔ تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی ہاتھوں کئیاں اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت دے نال نوازیا ہے، ہدایت نال مالا مال کیتا ہے، لیکن اس کا ایک قطعاً مقصد نہیں کہ ہدایت دین والے سیدنا علی المرتضی، بلکہ رب العالمین دی ذات ہدایت دین والی ہے، سبب بننے والے جو بولو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا علی بڑی حساس شخصیت نے۔ تسی ذہن دے اندر یہ سوال لے کے آؤ گے کس طرح بڑی حساس شخصیت نے؟ میں حدیث دی روح دے نال تواڈے سامنے واضح کراں گا۔ نبی علیہ السلام نے کسی صحابی دے بارے یہ نہیں آکھیا کہ اے فلاں صحابی تیری وجہ تو فلاں بندہ جہنم دے اندر جائے گا، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے بذات خود علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اور جدوں صحابی غیب دی اور مستقبل دی خبر دوے او کون حضرت علی دا ہے یا کسی صحابی دا ہویا کرتا ہے، لیکن مرفوعاً حکماً اور نبی علیہ السلام دا فرمان ہویا کرتا ہے۔ سیدنا علی فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فضائل الصحابہ دے اندر اس کو نقل فرمایا ہے۔ فضائل الصحابہ دے اندر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ بات میرے توجہ میرا رکھو کہ دو جماعتاں میری وجہ تو جہنم دے اندر جان گیا۔ ایک جماعت میری شان دے اندر غلب کرے گا، بڑھاوتی کرے گا، اور اس دی وجہ تو اس سبب دی وجہ تو جہنم دے اندر جائے گی جماعت، اور ایک جماعت میری شان دے اندر تنقیص کرے گی جس وجہ تو وہ جہنم دے اندر جائے گی۔ تو یاد رکھ لیجئے جو قرآن نے شان نبی علیہ السلام دے ذریعے اور قرآن دے ذریعے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان ہوئی ہے، وہ بیان کریں گے جے پڑھ کے سیدنا علی نو الہ سمجھا گے اور مدد واسطے پکاریں گے، تب بھی اسی گمراہ ہو گئے،
اور اگر دل دے اندر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بغض ہے، پھر بھی اسی گمراہ اور جنت داخل ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ ایک اور حدیث سنیے، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم کھاتی، فرمایا اس ذات کی قسم جس ذات نے دانے نو پھاڑیا ہے اور زمین نو پھلایا ہے، پھلا دیتا ہے زمین نو، او ذات کی قسم کھا کے میں بات کہہ رہا، علی تیرا پیار مومن دے ہی دل دے اندر آ سکتا ہے، منافق دے دل دے اندر تیرا پیار پیدا ہو سکتا نہیں، پیدا ہو سکتا۔ گویا کہ اس حدیث تو بات واضح ہوتی ہے کہ جس دے دل دے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیار نہیں، محبت نہیں، اس بندے دا منافق ہون سے کوئی شک شبہ رہ ہی نہیں گیا۔ آئیے حضرات ذرا توجہ کیجئے، غور کیجئے، بہت سارے لوگ سیدنا علی دا نام تے لیندے نے، لیکن صحیح معنی اندر انہاں دی شان اور مقام جو حدیث تو وارد ہوئی وہ نہیں بیان فرماندے۔ اور سیدنا علی دا وہ مقام امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فضائل الصحابہ دے اندر بات ذکر کی تھی، فرمایا انفرادی طور تے اگر سب نالوں زیادہ فضائل نے، یعنی ایک شخصیت سب نالوں زیادہ فضائل نے نبیاں تو بعد سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اپنی جگہ دے، لیکن شان مقام دے اندر بھی سیدنا ابو بکر اگے نے، لیکن انفرادی طور تے حدیث شام دے اندر سب نالوں زیادہ وارد ہوئی نے تے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے نازل ہوئی نے۔ آئیے ذرا قرآن سنیے، اللہ پاک نے کی فرمایا، ذرا توجہ کیجئے، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماتے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیجئے وَلَا تَقُولُوا، تسی نہ کہو نہ لوگانو جڑے اللہ دے رستے دے اندر شہید کر دیتے گئے نے، امواتن مردہ نہ کہو بل احیاء، بلکہ زندہ نے، کس ہمدان زندہ نے، اللہ بہتر جان دے، دنیاوی زندگی زندہ نے، اخروی زندگی زندہ نے، برزگی عالم جڑا ہے وہ زندہ نے، تے اسی انہاں نوں رزق دینے ہاں، کس طرح دینے ہاں، فرمایا وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، تسی شعور نہیں رکھ دے۔ اے مقام اور فضیلت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہے، جو کہ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد اندر حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام ایک دن ہرا پہاڑی تے کھڑے نے، ایک روایت اندر جڑی معروف اسی سنی ہے کہ احد پہاڑ تے کھڑے نبی پاک نے احد پہاڑ نے حرکت کی ہے، لیکن اے حدیث جڑی ہے مسند احمد اندر ہے، تے اے حرکت جڑی ہے ہرا پہاڑی تے کھڑے نے تے حرکت شروع کر دی ہے ہرا پہاڑی نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ہرا پہاڑی ٹھہر جا، تیرے اوتے ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، اور کتنے شہید کھڑے نے، انہاں شہیداں دے اندر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نے، تیسرے نمبر تے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نے، چوتھے نمبر تے سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نے، پنجویں نمبر تے سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نے۔ یہ پانچ جنے کھڑے نے تے نبی پاک نے اشارہ کر کے دسیا ہے، بشارت دے دیتی ہے، اللہ پاک انہاں پنجاں نوں شہادت دے گا، جویں اللہ پاک نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت دیتی ہے، جویں عثمان نوں شہادت دیتی ہے، طلحہ نوں اللہ پاک نے شہادت دیتی ہے، ایویں سیدنا علی المرتضی شیر خدا
سب کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی اللہ پاک نے شہادت نال نوا لیا ہے گویا کہ شہید اور شہید کا منصب جڑا ہے کوئی چھوٹا منصب نہیں ساری زندگی نبی پاک کے تما کرتے رہنے ہیں اللہ ایک وقت آئے میں شاہ شہید ہو جا تیرے رستے دے اندر پھر میں قتل کر دیتا جاواں پھر میں زندہ کیتا جاواں پھر میں شہید کر دیتا جاواں یہ اللہ پاک نے منصب عطا کیتا ہے تے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے سیدنا علی المرتضی علی فضیلت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضی بہادر شخصیت نے جنہاں لقب اسد اللہ اللہ دا شیر خدا یہ بہت منصب اللہ پاک نے عطا کیتا ہے کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا کیتا ہے دوسرا منصب اللہ پاک نے المرتضی مرتضی دا معنی ہوتا ہے چنیدہ پسندیدہ اللہ پاک دے پسندیدہ نے اللہ پاک نے سیدنا علی کو چھوڑ لیا ہے المرتضی آپ کا لقب ہے تا قرآن اندر ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین اے او ہستی اے او خاندان دا چشم و چراغ ہے جدے پر رب نے اسی انہوں چون لیا ہے استفا دا مطلب یہ ہوتا ہے چننا ہے اسی چون لیا ہے آدم و نوح و آل ابراہیم آل ابراہیم چون لیا ہے آل ابراہیم دے اندر اسماعیل اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام جو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نبی علیہ السلام دے خاندان جو سیدنا علی المرتضی اسی چون لیا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے سیدنا علی المرتضی ایک اور حدیث سے غور کرنا نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کر کے غزوہ تبوک دے اندر جا رہے ہیں جدو غزوہ تبوک دی طرف جا رہے ہیں نبی پاک نے نائب مقرر کیتا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے ہیں اللہ دے نبی منو نار لے کے جان میں اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو جا میں جہاد کرا لیکن نبی پاک نے ہوتے ایک مثال دیتی ہے ایک فضیلت اور منقبت بیان کیتی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ نبی پاک فرماتے ہیں اے علی تو اے میں پسند نہیں کرتا جے میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خلیفہ ہارون بنایا سی آپ کو ہی دور دے گئے سن پیچھے خلیفہ جڑا ہے نائب وہ بنا کے ہارون علیہ السلام کو گئے سن کہ آپ یہ پسند نہیں کرنا میری تیری نسبت موسیٰ اور ہارون والی ہو جائے یعنی موسیٰ علیہ السلام تینوں اپنے بھائی کو مقرر کر کے سن نائب تو میرا بھائی ہے تینوں میں نائب پیچھے اپنے بچیاں دے کول اپنی ازواج مطہرات دے کول نائب مقرر کر کے جا رہے ہاں نبوت نہیں نبوت ہارون علیہ السلام کو ملی سی اور نبوت جڑی ہے وہ میرے تو بعد کسے نو نہیں ملنی اس واسطے نسبت ایک تیری میری بھائی والی جڑی ہے وہ جو موسیٰ اور ہارون کی نسبت سی ہمیں تیری میری نسبت ہے اس واسطے غزوہ تبوک دے نبی علیہ السلام جا رہے ہیں رکھوالی کی ہے تے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ہمیں سمجھ لیا ایک اور قرآن دی آیت سنی ہے نبی علیہ السلام ایک دن بیٹھے نے اس طرح کر کے نبی پاک نے اپنی چادر اڑی نبی علیہ السلام نے حسن و حسین رضی اللہ عنہ مانو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ یہ چار نے پنجویں جڑے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پانچ شخصیات نے اس چادر دے نیچے نے تے نبی پاک فرماندے نے اللہم ہؤلائی اہل بیتی اے اللہ اے میرے اہل بیت نے اتو ہی پانچ تن دا تصور چلے آئے کہ پانچ تن دا جس نال پیار نہیں اسی آنو دے کلمے دا اعتبار نہیں اسی آنے سب تن دا جس دا سب تن نال پیار نہیں اس دے کلمے دا اعتبار
اعتبار نہیں، اعتبار او دے کلمے دا ہے جڑا سب تن نال محبت کردا ہے، صرف پنج تن دے نال نہیں۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اسلام نے اپنے ازواج اپنے اہل بیت آکھیا ہے کہ اہل بیت دے بارے قرآن کی آندا ہے، فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت دے اندر نے اے مقام سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، یہ ایویں سمجھ نہیں ہے ایک اور حدیث پہ غور کر لے، افضل ترین مجاہد نے تے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سے غور کر نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ جڑے نے ایسے نکلن گے جڑے ہر بندے نو کافر کہن گے، فلاں بھی کافر ہے، فلاں بھی کافر ہے، یعنی خارجی گروہ نکلے گا، وہ پڑھے گا ایتاں لیکن انہوں نے حلق تو نیچے نہیں جان گیا، آیات پڑھے گا حدیثاں لیکن حلق تو نیچے نہیں جان گیا، دعوے دار ہوئے گا میں بڑا سنت عمل کرنے والا ہوں، میں بڑا قرآن تے عمل کرنے والا، لیکن حلق تو نیچے قرآن نہیں جائے گا، حلق تو نیچے حدیث نہیں جائے گی، ہر دوسرے بندے نو کافر کہیں گے، کبیرہ گناہ دے ارتکاب کرنے والے نو بھی کافر کہیں گے، جن زانی ہوئے گا انہوں بھی کافر کہہ دیں گے، جڑا بے نماز ہوئے گا انہوں بھی کافر کہہ چھڑن گے، یعنی ایسا کافر جڑا اسلام چوں نکل جاندا ہے یہ کافر کہہ دیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا اس وقت انہاں دے نال جہاد کرے گا وہ سب نالوں افضل مجاہد ہوئے گا۔ ایک گروہ جڑا ہے سیدنا علی دے دور دے اندر نکلے، خلافت دے اندر نکلے آئے، سیدنا علی نے جہاد کیتا ہے انہاں دے خلاف جہاد کر کے انہاں دا کلا کما کر دیتا ہے، تے افضل مجاہد ٹھہرے نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل مجاہد نے۔ تا قرآن کے اندر فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا جڑے شہید کر دیتے گئے اللہ دے راہ چ انہاں نوں تسی مردہ نہ آکھو بلکہ زندہ نے، برزخی عالم زندہ نے، کہ کیویں زندہ نے رب جاندا ہے۔ افضل ترین مجاہد سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر جے میں وفا دا چیپٹر ویکھاں سیدنا علی دا، سیدنا علی کتنے وفادار آدمی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے خاندان نال وفا کیتی ہے، کلمہ پڑھن والے مسلماناں نال وفا کیتی ہے۔ اب ایک وفا دا امداد کی ہے نبی علیہ السلام نال کیویں وفا کیتی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ غزوہ احد دا موقع ہے، روایت اسی سنی ہوئے گی، ذرا غور کرنا توجہ فرمانا۔ غزوہ احد دا موقع ہے، صحابہ اکرام نبی پاک نے فرمایا آپ پہاڑی کسی نہیں چڑھنی، اے صحابہ اکرام آپس دے اندر مشاورت کر دینے کی آندے نے یار فاتح ہو گئے ہاں، فتح مل گئی ہے، کافر دوڑ گیا ہے، کافر دوڑ گئے نس گئے نے، اس طرح کریے اسی نیچے اتر آئیے۔ لیکن کچھ صحابہ وچوں کہن لگے یار نبی پاک نے منع کیتا ہے، فرمایا اس وقت تک منع کیتا سی جب تک کہ فتح نہیں ہوتی، ہن فتح ہو گئی ہے ہن چلو چلیے۔ اس طرح کر کے صحابہ پہاڑی تو نیچے اترے نے، کافروں میں چھوتے چڑھ کے باہر کیتا ہے، صحابہ اکرام شہید کرنا شروع کر دیتا۔ جدو صحابہ اکرام تے وار کر دینے تیر تلوار پیا چلتا ہے، صحابہ اکرام زخمی ہو رہے نے، صحابہ دے پیر اکھڑ گئے نے، صحابہ ڈگمگا گئے نے۔ جدو افواہ پھیل گئی کہ نبی پاک نو شہید کر دیتا گیا، صحابہ جنابے میں پھرتے نے دس نہ یار یہ خبر صحابہ اکرام نو کسے پیڑے کام تو گھٹ نہیں، جڑے جان دینا جان دے سن نبی پاک دے، جنہ مار قربان کیتے نبی پاک دے، جنہ جانا بار دیتیاں نبی پاک دے، جنہیں اپنے رشتہ دار بار دیتے تھے انہوں نے دلاؤں تے پیاسی ایک خبر لگی ہوئے گی، جو تو سنیا ہوئے گا نبی پاک شہید ہو گئے نے، نبی پاک دنیا دے نہیں رہے۔ اس طرح کر کے صحابہ آپس سے اندر بکھڑ گئے نے، صحابہ ایک دوسرے طرف بھجدے نظر آتے نے، دور پہ جاندے نے۔ اس عالم دے اندر کیڑی شخصیت سی جن
جنہیں نبی پاک دا دفاع کیتا تے نبی پاک دا گھیراؤ کیتا تے نبی پاک دا گھیرا پا کے کھڑے رہے نے تے جنہاں نبی پاک دا جان دی حفاظت کیتی انہاں صحاب دے اندروں سیدنا علی المرتضی شیر خدا سب کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے او شخصیت نے نبی پاک نال وفا کیتی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے میں سمجھ نہیں آئی وفا ویکھنا چاہنا ہے تے ویکھ وفا کیویں کیتی ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم شخصیت نے خلیفہ دوم نے ایک بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی دا نکاح دا پیغام دیتا ہے کہ اپنی بیٹی دا رشتہ مینوں دے دیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر زیادہ ہے اتنوں بیٹی دی عمر کم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو ایک پیغام سنیا ہے تے پیغام نو قبول کیتا ہے تے سیدنا عمر فرماندے نے مینوں نکاح دی کوئی خواہش نہیں لیکن میں چاہنا ہاں میرا تعلق نبی دے ازواج نال نبی دی اہل بیت نال نبی دے رشتے نال جڑ جائے تاکہ قیامت والے دن میں کھڑا ہواں نبی دے رشتے داراں اندر کھڑا ہواں میری ایک خواہش ہے اس واسطے میں علی تیرے کولوں تیری بیٹی دا رشتہ مانگ رہا ہاں حضرت علی نے وفا کیتی عمر نال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچنا یار تصور دی دنیا دے جا کوئی دنیاوی مفاد نہ ہوئے اتنو عمر دے اندر بندہ پڑا ہوئے اتنو چھوٹی جی بچی انسان دی ہوئے کس طرح بندہ رشتے دے اندر دیکھ دیتا ہے رشتہ ویکھن لگیا تے اسی پتہ نہیں کی ویکھدے ہاں باپ جڑا ہے وہ سمجھدا ہے میری بیٹی سکھی وسنی چاہیے میری بیٹی نو کوئی دکھ نہیں آنا چاہیدا میری بیٹی جڑی ہے نخرے نانا جو پڑی ہوئی ہے اینو ساری چیزاں لبڑیاں چاہیدیاں نے میں قربان جاواں علی تیرے تے تو وفا دا حق ادا کر دیتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں دی بیٹی دا رشتہ منگیا ہے تے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم دا نکاح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دیتا ہے اے وفا کیتی ہے عمر دے نال جے ایویں وفا نہیں سمجھدا وفا دے چیپٹر تے سمجھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد رکھ لے میرا اسی او شان نہیں بیان کر سکدے جڑی قرآن نے بیان نہیں کیتی اسی او شان بیان نہیں کر سکدے جڑے محبوب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیتی یہ ساڈے ایمان دا مسئلہ ہے ساڈے عقیدے دا مسئلہ ہے اگر تو ساڈا دینہ چیر کے ویکھے ساڈے دل دے اندر علی دی محبت موجود ہے مت سمجھ کے تو محبت کردا ہے تو صرف نام لینا ہے علی علی کردا ہے لیکن عقیدہ نہیں اپنانا علی والا منصب نہیں اپنانا علی جو شخصیت ہے جنہوں نبی پاک نے فرمایا سی علی جاؤ کوئی زمین تے پکی قبر نہیں رہن دینی جیڑی پکی قبر تینوں مل جائے علی انہوں ایک پلیشت سنت مطابق کچی کر دیجئے میرا سوال ہے انہاں لوگاں کے جیڑے علی علی صبح تو لگ کے شام تک کرتے نے پھر قبر بھی پختہ کرتے نے پھر سلیٹا بھی اوپر لگاتے نے مانیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار نہیں ہے لیکن مانیے اس اندازہ جب علی نے درس دیتا ہے جب محبوب نے درس دیتا ہے جب رب العالمین نے درس دیتا ہے علی کا ایمان اور عقیدہ مننے کہ قبر جڑی ہے پختہ حرام ہے ایک بلشت سنت مطابق زمین کو بلند کرنا محبوب کی سنت ہے اے علی کا ایمان اور عقیدہ ہے آئیے ذرا غور کیجئے سیدنا علی المرتضی شیر خدا سارے کہہ دیو جو نالے سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور کرنا وفا دے چیپٹر دے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دی لاڈلی بیٹی ہے پیاری بیٹی ہے نبی علیہ السلام دی تے نبی پاک نے اپنے نکاح دے اندر علی دے نکاح دے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نکاح دے اندر لاڈلی بیٹی دیتی ہے اس لاڈلی بیٹی دا رشتہ منگن والا کون سوال نمبر 2 اس رشتے نو منگن والا کون برات دے اندر آن والا کون سیدنا ابو بکر عمر جو صحابی نے اس دے گواہ بننے والا کون ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی علیہ السلام نے بیٹی کا رشتہ دے دیتا ہے. جدوں رشتہ ہو گیا, نکاح ہو گیا, شادی ہو گئی, چند دن گزرے نے, کچھ وقت گزریا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیتا میں اس طرح کراں. ساری بات عرب چ رواج ہے, جڑے ہن لوگ پھر کے آئے نے انہاں کول ایک ایک شادی نہیں, دو دو تین تین شادیاں کرتے جانا. یہ پاکستان کی پریشانی ہے. بیٹیاں نے اللہ معاف کر دے تو دوسرا کری نہ, تینوں اجازت ہی نہیں. بس میں تو یہ دوسرا کوئی آنا ہی نہیں چاہیے. کوئی یاد رکھ لو بھی نبی والی سنت. اے میں کچھ لفظ کیا کرتا ہے, انہاں بیبییاں دے گربان ہونے, انہاں عورتاں دے ہاتھ ہونے جڑیاں بے باں بیٹھیاں نے گھراں در بے باں بیٹھیاں نے, انتظار کردیاں نے کوئی آئے ساڈا ہاتھ سامنے. یاد رکھ لیجئے جے میں تسی کردی ہیں, جے کل اللہ تواڈے نال کر دے پھر تسی کس چوکیاں رہو. واسطے سنت نبی علیہ السلام دی ہاں عدل انصاف ضروری, عدل کرنا ضروری ہے بیبیاں دے اندر. اگر دو کرنی ہیں تین کرنی ہیں, جے عدل نہیں کر سکتا پھر ایک دے اتفاق ہے. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ دوسری شادی دا پروگرام بنا لیا. فرمایا میں شادی کرنی. سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کتنے شادی کر رہے ہو؟ فرمایا میں ابو جہل دی بیٹی نال شادی کر رہی ہوں. سیدہ فاطمہ فرمان لگی میں محبوب رب دے محبوب دی بیٹی ہاں, اور رب دا دشمن ہے او دی بیٹی ہے, او دے نال نہ کرو, اور جے نہ دل کر دے جے کر دو. پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی سن, اونچے خاندان دے بندے سن. فرمان لگے میں تے کرنی ہے جو ہوندا جے کر لو. اینی گل کیتی نا سیدہ فاطمہ ناراض ہو کے آ گئیاں گھر. نبی علیہ السلام نے فرمایا چنگا کام کیتا تو آ گئی نہیں. نبی پاک نے فرمایا تو ایتھے بیٹھ, میں علی رضی اللہ تعالیٰ لب کے جانا. نبی پاک کہے نے یارو نبی نال ود کے ساڈی عزت کوئی نہیں. بیٹی ناراض ہو کے آ جائے گھر بھائی دی نہیں ہوندی, واپس جڑا مسئلہ ہے حل کر کے گھر واپس لوٹ کے آئی ہے. آسان نے تو آ گئی ہے نا, تو اسی تینوں روٹی نہیں دے سکتے بھلا, تو صرف روٹی دے سکتا, وہ خواہشات کا خیال تو نہیں نہ کر سکتا, خواہشات تو نہیں پوریاں کر سکتا. نبی پاک نے فرمایا فاطمہ ٹھہرو میں علی نو تلاش کر کے لیا. نبی علیہ السلام گئے نے, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بسے نبی کچے سیم تے لیٹے نے, وجود تے مٹی ہے. نبی علیہ السلام نے پیر دے نال پیر مار کے نہ کہا فرمایا قم یا ابا تراب, اے تراب اے مٹی دے باپ ابو تراب اٹھ. جدو نبی پاک نے اس جملے نہ بولیا ہے, سیدنا علی نے ایسے جملے سنبھالے نے, فرمایا مینوں علی کہن نال اتنی کوئی کہے مینوں علی اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی کوئی مینوں ابو تراب کہہ کے بلاوے مینوں خوشی ہوتی ہے, کیونکہ محبوب نے مینوں انہاں الفاظ نال بلایا ہے. ابو تراب کھڑے ہو گئے, فرمایا کی مسئلہ بنیا ہے؟ اے مسئلہ ہے رونا. فرمایا تو ابو جہل دی بیٹی نو نکاح نہ کر. اینی گل ہوئی نال نبی پاک نے فرمایا فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے, جس نے فاطمہ نو تکلیف دیتی اس نے مینوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو تکلیف دیتی. اے جملے بولے تے سیدنا علی نے پھر وفاق کر کے کیسی اٹھائی ہے. سیدنا علی نے نبی علیہ السلام کی زندگی تو بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ زندہ رہیاں نے, ایک کی شادی کی ہے, دوسرا نکاح کیتا نہیں. سیدنا فاطمہ کی زندگی نے وفاق کر کے بکھائی ہے. فاطمہ الزہرا نبی وفائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کے قریب نصیحت کی تھی سیدنا فاطمہ نے, فرمایا میری بھانجی نال نکاح کر لے جے امامہ نال, انہاں نکاح کرو گے نا تے حسن و حسین دا خیال کریں گے, کیونکہ رشتے دے اندر قریب تے بھانجی نال نکاح کر لیو, کیونکہ فاطمہ دی بھانجی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نکاح مکمل ہو جان تو بعد مفتی ہو جانی, وفات تو بعد ختم ہو جاتا رشتہ. فرمایا کہ اے بیٹی امامہ انہاں نکاح کر لے جے تاکہ اے تواڈے گھر اندر آئے گی میرے حسن و حسین دا خیال رکھے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفا کی دیئے. ایک اور وفادار انداز سمجھیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا. سیدنا علی المرتضی شیر خدا سب کہہ دیو ذرا جاگیتا نہیں, پیار نہ ذرا بولو, ذرا محبت اظہار ہو جائے. اللہ دی قسمیں صحابہ نال محبت اظہار, جڑا صحابہ دے بارے الفاظ کوئی تبرہ بازی کرے, نبی پاک نے ساری ڈیوٹی لائی ہے فقولوا لعنت اللہ علی شرکم, بس یہ جملے بول دیجئے تواڈے شر تے اللہ دی لعنت ہوئے. تے جدوں
نام آئیے تڑپ جاؤ ذرا پیار نال بولو سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح وفا کی دیئے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دماد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ محاصرہ ہویا ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سیدنا علی فرماتے نے جاؤ حسن و حسین ہے تواڈے چاچا لگتے نے انہاں دا تسی جناب دھیان کرنا ہے انہاں دی نگرانی کرنی اور حضرت علی نے بار بار پوچھا سی محاصرے دے دوران دے اندر اے عثمان تسی حکم دیو دینا بلوائیاں دے اسی ٹوٹے کر دئیے اسی لکھ کما کر دئیے ندیاں گدنا اڑا دئیے لیکن عثمان اجازت نہ دیتی کیوں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ نبی نے مدینہ شہر دے اندر خون بوے تے میری وجہ تو میں یہ پسند نہیں کرتا سیدنا عثمان نے اپنے بچیاں نے ڈیوٹی لائی ہے تے آپ بھی بار بار پوچھتے ہیں اے وفا دام دالے وفا کر رہے ہیں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیے ذرا غور کیجئے اے وہ لوگ نے جنہوں نے اللہ پاک نے معاف فرما دیتا ہے مغفور اور مرحوم ہو گئے جنتاں دے وارث بن گئے نے یہ میں سمجھ نہیں آئی ایک اور حدیث سے غور کیجئے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح خیبر دا موقع ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کافی دن گزرن تو بعد خیبر فتح نہیں ہو رہا خیبر دے اندر رہن والے جڑے یہودی سن بڑے جنگجو سن بڑے جوان سن بڑے جناب دلیر سن یہ لوگ جڑے نے جڑے بھی لوگ جنہوں پتہ سی مسلمان کے نے انہاں نال ٹاکرا لین تے پیچھے لوگ آندے سن تسی سمجھ دیو نا یہ لوگ کیڑے نے جڑے تیر اندازی چ سب نال اول نمبر تے نے انہاں دا نشانہ سایہ نہیں جاندا کافی دن گزرن تو بعد نبی علیہ السلام فرماندے نے کل ایک ایسے بندے نوں جھنڈا دیاں گا جس نال اللہ اور اس دا رسول محبت کردا ہے کہ او اللہ اور اس دے رسول نال محبت کردا ہے ہن صحابہ آپس دے اندر میٹنگ جاری ہو گئی ہے یار کتنا بڑا پیمانہ اے مل گیا ہے کتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے کہ جس نال اللہ اور اس دا رسول محبت ہے وہ اللہ اور اس دے رسول نال محبت ہے اے نال بڑھ کے چیز کی چاہیے جس نال رب پیار کرے جب ناراض رہے ناراض ہے لیکن جس نال رب پیار کرے رب راضی سب راضی اگر رب راضی نہیں تو جب راضی نہیں گویا کہ بڑا بڑا پیمانہ مل گیا ہے سرٹیفکیٹ مل گیا ہے کل چھٹا اس نو دیا دان دیتا جائے گا جس نال اللہ اور اس دا رسول ہے اور اللہ اور اس دے رسول نال محبت فرماندے نے صحابہ آپس دے اندر سوچن لگے عمر فرماندے نے مینوں امید ہے مینوں دتا جائے گا عثمان و علی صاحب عثمان فرماندے نے امید ہے مینوں دتا جائے گا آپس دے اندر جناب کے مکالمات جاری نے صحابہ رات اس ذہن دے اندر جان کے گزاری نیند کتے پوے کتنا بڑا انعام ملن والا ہے کیڑا خوش نصیب ہے جنوں ملن والا ہے صبح دا ٹائم ہویا نبی پاک نے فرمایا آئینا علی بن ابی طالب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتے نے فرمایا محبوب جی انہاں دی آنکھاں خراب نے بڑی معذرت نہ میری بات تے توجہ کرے اج میں تانوں ایک عقیدے دی گل بھی سمجھانا چاہنا تیرے دل تے ضرب لانا چاہنا تیرے دماغ دی کھڑکیاں کھولنا چاہنا وا اے او مجبوری اسی مشکل کشا علی نو نہیں آندے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلی صفحہ دے اندر کھڑے ہونے والے علی اج نظر نہیں آ رہے فرمایا محبوب جی انہاں دی آنکھاں خراب نے ایک گل کی نا تے نبی علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب بنایا ہے نبی علیہ السلام نے اس طرح کر کے لواب نکالیا لواب نکال کے حضرت علی دی آنکھاں تے لایا ہے تے اللہ پاک نے شفا دے دی بولو جیڑا آ مشکل اندر ہوئے او مشکل کشا ہو سکدا نہیں حضرت علی آ مشکل اندر نے جدی اپنی اکھاں خراب ہو جانو کسے دیاں صحیح کر سکدا نہیں کر سکدا اے ساری مجبوری ہے اسی عقیدہ او بنایا جڑا قرآن نے بیان کیتا فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
اینو آپ بیماری نہیں آدھی ہو عام شفاوا دیندا اذهب الباس رب الناس واشفی انت شافی تو رب شفاوا دین والا ہے اینو آپ بیماری آ جائے او کو بیماریاں دور نہیں کر سکدا اے عقیدے دی بات نوٹ کر کے لے جا حضرت علی نے اکھاں دے اوتے الواب لایا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ جھنڈا پڑھایا ہے تلوار ایک ہاتھ دے اندر جھنڈا ہے یا لشکر تعمیر ہے اس دے ہاتھ دے اندر جھنڈا ہویا کرتا ہے اس طرح کر کے علی اگے کہنا اب کو ملے آئے چوٹی دا کافر ہے یہودی ملے آئے اب کو پتا کی آتا ہے ساڑیاں تو ماں تسی سنیاں کوئی نہیں میں بھی مرحبا ہیں میں تسی مرحبا جناب پورا خیبر جانتا ہے میرے سامنے کوئی ٹیکلا نہیں تو پورا خیبر جانتا میرے سامنے کوئی نہیں ٹیکنا میں کہا تو بھولے کسے بول رہا سمجھ تو میں حیدر میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے شیر مقابلہ جب پہ آئی پتہ چل جائے گا تیرے ان کے دن مقابلہ پہ آیا حضرت علی رضی اللہ عنہ میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے اتنی گل کر کے کام شروع ہوا ہے ماری تلوار تو لا کے پر سٹ دیتی علی رضی اللہ تعالیٰ نے فتح دیتی اللہ نے خیبر دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں عطا کی تاں قرآن کی آتا ہے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ کون علی قربان جاواں رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلا علی کر دیا دے ہو کرو نہ شان بیان ہے کرو نہ کپڑے پکیاں گھبراہٹ آؤ نظرہ علی لا نظریہ کیے کہ دین رائے اور قیاس دا نام ہوندا کہ کسے مولوی دی بات دا نام دین ہوندا کہ ہمیشہ جرابہ دے اوپر مزہ ہوندا ہے تے تھلوں ہویا کردا کیونکہ جراب تھلوں لگ دیئے مسا اوپر کیویں اتوں نہیں تے عقل جے آندی ہے تھلوں ہونا چاہیے دو گلاں سمجھ آئیاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی گل جراب دے مسا کر دے سن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اج کیڑا ہے جماعت جڑی جراب دے مسا کر دیئے فجر پڑھ دے وضو کر کے پیر دیئے تے 5 نمازاں مقیم مسافر دے 3 دن بیان کے اوتے جڑا مسا کر دیئے 10 بول کے کہندے منیا ہے علی نو اے ہن تو فیصلہ کرنا ہے فرمایا دین رائے قیاس دا نام نہیں دین قرآن و سنت دا نام ہے حدیث آندی ہے مسا اتوں کرنا ہے عقل منے نہ منے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا حق ہے یہ میں سمجھ لی قرآن دا نہ سمجھئے عدل مصطفیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آج میرا دل کر رہا ہے میں تیریاں ساریاں جڑے تیرے مباغتے ہیں وہ دور کر دیا اے علی نو نہیں ماندے اسی الحمدللہ ماندے اسی انہوں مسلمان نہیں ماندے جڑا علی نو نہیں ماندا جڑا صحابہ نو نہیں ماندا اسی انہوں مسلمان نہیں جے ماندے فاضح جملے فاضح الفاظ واضح پیغام ہیں یاد رکھ لو لیکن اسی مننا ہوئے جب قرآن حدیث نے آکے آئے مننا ہوئے آئیے مراتب مصطفیٰ اب ایک نہ سلام دیابیہ دا موقع ہے میرے حد توجہ کر میری بات حد توجہ کرنا مدن ایک پیغام ہی تو دینا چاہنا ایک سوال تیرے تک چھڑ کے جا رہے ہیں کاری یہ سوال ہے جڑے بڑے جناب علی علی کرنا لے رہے ہیں کو سوال کیجئے خدا را توجہ کیجئے تحقیق کیجئے توجہ کیجئے باندھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ رسولہ دیابیہ دا موقع موائدہ تیار پارے موائدہ مشرقین مکہ دے درمیان اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے درمیان ہے یہ معاہدہ طے پا رہا ہے یہ معاہدہ طے پا رہا ہے جدو حضرت علی نے دیکھ دیتا نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے کافر کہنے لگے روڑا ہی سارا آیا اسی جے نبی پاک رسول ماندے ہوندے تے اج اختلاف نہ ہوندے جے اسی رسول ماندے ہوندے تے مکے تو چھڑوا کے تو مدینے نہ لے کے ہوندے یعنی ہجرت مجبور نہ کر دے روڑا ہی آئے تسی لکھو کٹ کے محمد رسول اللہ چڑھ کے لکھو محمد بن عبداللہ نبی پاک فرمان لگے
علی کرنا میں یار میں کھڑے پہ گئے نے میں کر میرا نام مٹا دے میرے نام دے سیاہی مار دے میرے نام دے سیاہی مار دے آئے علی تیری محبت قربان دے فرمایا پہلی گالے ہر جگہ لکھی دا نہیں نام چڑیاں چ لکھی دا نہیں نام جدیاں تے لکھی دا نہیں نام سراں تے ٹوپیاں تے لکھی دا نہیں نام جے لکھ لیے نام پھر میرا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ میں نبی دے نام تے سیاہی پھیر دواں میرا ایمان نہیں گوارا کرتا اے محبت علی دی نبی پاک نال فرمایا میرا ایمان نہیں گوارا کرتا نبی پاک نے بار بار آکے فرمایا محبوب جی ادب دا تقاضا ہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا کہ نبی دے ایمان لیان تو بعد دی عزت تقریم کرنا ساڑھے دے پر دے تے میرا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ میں اتے سے ایمان دوان اچھا علی تاس کتے لکھے ہے فرمایا محبوب جی آئی جائے نبی پاک نے پڑھی سے آئی کہ آپ ماریا دس میں علی نو محبت اندر سے جا آکھا یا تینو آکھا یقیناً علی سچے نے تو دے کے گاندے لکھ کے اندے چھرے چلا جانا ہے تو دے ٹوپیاں دے مار مار کے نام دے گلیاں دے اندر ڈول دینا ہے تو جھوٹا عاشق رسول ہے سچا محب رسول علی المرتضی ہے رضی اللہ تعالیٰ نو عزیزان نے ہر جگہ بجگہ نام لکھی دا نہیں علی دا نبی مانگنا جے لکھی اگر تقریب عزت کری لی ہے نام اتے لے جتے سڑا لگتا ہے باپ دا کدی نام لے جتی دے اندر تینو باپ جتیاں نہ مارے پھر تینو آپ ان نبی پاک نے نا کی سمجھ لیا ہے نبی دیئے جتیاں تے نام لکھنا ہے وچ ایجی محبوب دے نہ لینے پاک نے وچ نام لکھیا ہے علی نے دسیا کی ہے علی علی کر نمانے ہو علی نے دسیا ہے جتے نبی دا نام لکھ لئی ہو تو پھر مٹائی دا پیغام ہے علی رضی اللہ تعالیٰ نودا نوٹ کیجئے جان رکھ لیجئے ان سوال نو جا کے کیجئے زہر کا پیالہ پین کے پٹھے زندے ہون کے جواب نہیں دے سکتے کرو پیار علی رضی اللہ تعالیٰ غالتے منو نبی آئیے راہین کی طرف پان کی طرف توجہ کیجئے سیدنا علی المرتضی شیر خدا سب کیا دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کس طرح ہوئی ہے میں اس کی طرف توجہ دلانا چاہنا آخری بات دے موت کر توجہ کر لے حدیث اس کو پہلے سن لے ہے ساتھ کی نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے مسند علی دے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح سند دے اندر بیعت موجود ہے فرمایا جنہیں منو تکلیف جنہیں علی نو تکلیف دیتی انہیں منو تکلیف دیتی فاطمہ دے بارے بھی یہ جملے بولے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حضرت علی دے بارے فرمایا جنہیں علی نو تکلیف دیتی انہیں منو تکلیف دیتی ہے جنہیں علی دے بیٹیاں نو شہید کیتا انہیں علی نو تکلیف دیتی جنہیں علی نو تکلیف دیتی انہیں محمود نو تکلیف دیتی جنہیں محمود نو تکلیف دیتی انہیں رب العالمین نو تکلیف دینے دی کوشش کی دیئے جنہیں ولیاں دے نال اللہ دے ولیاں دے بارے بکواس کی دی الفاظ بولے نے اللہ فرمان دے نے قیامت والا دن ہوئے گا اسی او دے نال جنگ کرانگے جیڑا ساڑے ولیاں دے نال اختلاف کردا رہا ساڑے ولیاں دے بارے کو کھولدا رہا ہے تیاری کر لو اپنا جنگ کرن دی جیڑا صحابہ دے بارے تبرہ کر رہا ہے او تیاری رکھے او دا اعلان جنگ کے رب نال قبر بھی ہوئی کردی او دا حشر اور نشر بھی کرنا ہے رب نال تیاری رکھے جنگ کرن دی آئیے آخائے دی باندے غور کیجئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نو جدو خارجیاں مارے آرہ قتل کیتا قتل کرن تو بعد انہاں پروگرام بنایا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ تے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ یہ تین بندیاں شہید کرنواسے نہ بندے مقرر کیتے کہ انہاں ساڑھے بڑھے نہ چھڑیا کاکھنیاں سینہ نہ نہیں چھڑنا ہے اچھا انہاں تینہ نے نا آپس دے اندر انہاں چھاڑ دیتے نکل آئے
مدینے اندر آیا عبد الرحمن ابن ملجم بدبخت نام دا بندہ، ایک خارجی سوچ خارجی فکر والا بندہ، اے آیا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیے، موت بھی ہوئے تھے میری ہوئے، نماز فجر واسطے بابوضو ہو کے نکلے نے، اندھیرا ہے، قاتل کو پہچان نہ سکے، قاتل کو پہچان نہ سکے، انہیں وار کیتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے تے حضرت علی نو شہید کر دیتا۔ ایک گل اور سنا ہمارے تو گل سمجھ نہیں ہے اور سنا ہے اندھیرا سی تے نماز فجر دی سی تے قاتل کو پہچان سکے، حضرت علی نے دسیا نماز فجر دی نیرے جی پڑھی دی ہے، نیرے دے اندر چل کے آ رہے سن، نماز نیرے تے پڑھی دی، صبح 5 بجے چٹا دن چڑھیا، اس ٹائم بے مار دے نے ڈونگے لئی لا لیا، ہن تو رکھتا پڑھ رہی ہے، اندھیرا سی اندھیرا، قاتل کو پہچان نہ سکے، انہیں وار کیتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیتا۔ بولو ذرا جڑا شہید خود ہو جائے وہ مشکل کشا ہو سکتا نہیں ہو سکتا، یا علی مدد نہیں، صرف یا اللہ مدد ہے۔ جڑا عام مشکل مصیبت پہ جائے مشکل کشا دا مطلب سمجھتے ہو، مشکل کشا، مشکل حل کرنا والا، جنوں آپ مشکل پئی رہے ہو کیویں حل کر سکتا مشکل؟ یہ وہ ذات ہے ہمیشہ واسطے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہن والی، لوکاں نوں رکھن والی۔ حضرت علی دے فان ہویا، شہید کر دتا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یاد رکھ لیجئے جڑا بندہ سیدنا علی نال محبت نہیں کرتا او دا کوئی ایمان عقیدہ نہیں، اور یہ حدیث صحیح ہے، من کنت مولا فہذا علی المولا۔ ترجمہ سمجھ لیجئے، وضاحت سمجھ لیجئے اس حدیث کی، اس تو لوگ مولا مشکل کشا علی آندے نے۔ نبی پاک نے فرمایا جیڑا میرے نال محبت کردا او دے تے لازم ہے کہ وہ علی نال پیار کرے۔ اس حدیث دا ترجمہ ہے میرے نال مولا ہے۔ اچھا مولوی نو مولانا کیوں دے؟ مولانا کا مطلب ہے کہ ہمارے محبوب، ہمارے پیارے مولانا صاحب ہیں۔ ویسے تو مولوی ہوں گاڑی بن چکیا ہے، ہر جملے دے لوگ یہ مولوی کرتے ہی ہوتے ہیں، یہ بدتمیزی لفظ بن چکا مولانا، مولانا یعنی ساڈے محبوب، تے حضرت علی تو ہی مولانا لگا ہے۔ من کنت مولا، جڑا میرا مولا یعنی جڑا میرے نال پیار کردا ہے وہ حضرت علی نال بھی پیار کرے۔ نبی پاک نے فرمایا اودے نال بھی پیار کرے، تے جڑا بولو نبی نال پیار نہیں کردا او مومن ہو سکدا نہیں، تے جڑا نبی پاک نال پیار نہیں اودا علی نال پیار نہیں، جڑا علی نال پیار نہیں او بھی بولو مسلمان ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ مولا دے معنی نا 17-18 ڈکشنری وچ بیان نے عربی دے اندر۔ مولا دا مطلب غلام بھی ہوندا ہے، مولا دا مطلب دوست بھی ہوتا ہے، مولا دا مطلب محبوب بھی ہوتا ہے۔ یہ تو محبوب ہے تو چک کے نام مولا مشکل کشا نہیں، یہ مطلب ہے جڑا میرے نال پیار کر دے ولی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال بھی پیار کرے۔ آپ وال بڑے بڑے چھوٹے قول اقوال منسوب نے، انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں علم دا شہر تے علی اس دا دروازہ ہے۔ یہ پرلے درجے دی موضوع روایت ہے، کدی بھی حدیث تو ثابت نہیں ہے۔ یاد رکھیں روایات اور بھی بڑیاں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان مقام دے اوپر ٹائم جڑا ہے او جڑا ہے سانو نہیں دیندا پیا مولد تے بات کرن دا مقصد کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال پیار کیجئے، انہاں دا عقیدہ بنائیے، انہاں جیسا عقیدہ بنائیے، علی نو منیے۔ علی نو منن والا ہاتھ کبھی بھی تھلے نہیں باندا، یاد رکھ لیجئے حضرت علی نے ہاتھ ہمیشہ سینے تے بندے یاد رکھ لو۔ ایک کسی نو محلہ چاہیے جاوے انشاءاللہ میں نے سینے تے ہاتھ بنیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت کرنے والے لوگ جڑے تھے، آئیے حضرات انہاں نال بھی اسی طرح صحابہ کرام نال ایک اور بات اخیر نہیں سن لو جڑی جیاں جنہاں صحابہ جو ہیں نا آپس دے اندر سانو کوئی اختیار نہیں، اسی کسی نو کہیے جنگی ہے، کسی نو آکھیے جنتی نے فلاں باغی ہے فلاں باغی ہے، اس دی وضاحت بھی کسی جملے کران گے باغی کون سی اصل اندر۔ سانو اس دے وچ جان دی لوڑ نہیں، تہاڈی میری ڈیوٹی نبی پاک نے لائی ہے، اللہ نے لائی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جڑے پہلے سبقت لے گئے نے لوگ انہاں واسطے مغفرت اور بخشش دی دعا کرنی، صحابہ واسطے مغفرت اور بخشش دی دعا کرنی ہے۔
وہ بخشے جا چکے نے. اسے بہانے اسی کرانگے اللہ ساڈے گناہ بھی معاف فرما دے گا, اللہ ساڈے تے بھی اپنی رحمت اللہ دور فرما دے گا. لیکن انہاں ساری جگہ تے سب نالوں زیادہ حق دے قریب تاں سن تے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرے نوں بھی اسی گمراہ نہیں کہہ سکتے. اللہ دے نبی نے حضرت حسن دے بارے بشارت دیتی سی کہ نبی علیہ السلام فرماتے اے میرا بیٹا سردار ہے, اے فئتین عظیمتین, دو عظیم جماعتاں دے اندر صلح کروائے گا. دو عظیم محبوب نے دو عظیم, پھر مسلمان فئتین مسلمین, نبی پاک نے دو مسلمان تے عظیم جماعتاں دے درمیان صلح کروائے گا. نبی پاک نے یہ جملے بول کے دس دیتا ہے معاویہ بھی مسلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مقابلے جڑی آن والی جماعت ہے علی المرتضی وہ بھی مسلمان ہیں. دونوں عظیم جماعتاں نے. اصل باغی جڑا ہے وہ تیسرے نمبر تے کھول کرو ہے. اس کی نشاندہی آئندہ کسی جمعے دے اندر انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ سانو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, سیدنا علی نہ سچا پیار نصیب فرمائے, انہاں جیسا ایمان اور عقیدہ بنانے سانو توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.